السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو جس چیز کے بارے میں لیکچر دینے لگا ہوں وہ ہے ہمارا کہ اسلام میں جو ہے وہ مسلمانوں کو کیوں حکم ہے کہ وہ ذبح کیا ہوا گوشت کھائیں، اور مردہ یا ایسا گوشت جو کہ قتل کیا گیا ہو اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہم جو ہے ڈسکس کریں گے کہ مچھلی کو کیوں حلال قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اس کو ہم ذبح بھی نہیں کرتے۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جسم میں جو ہے جو موجود خون ہے وہ تمام جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے، موو کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس خون میں جو ہے جراثیم بھی موجود ہے اور بیکٹیریا بھی موجود ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح اب ہم کہاں سے کرتے ہیں، اس کی شاہ رگ سے، اس جگہ سے ہم اس کو جو ہے نا ذبح کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا جو ہے نا خون وہ دل اور دماغ کا اس کا جو ہے آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا۔ ظاہر بات ہے جب یہاں سے اس کو جو ہے نا ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ خون اب اس کے دماغ میں تو جائے گا نہیں، تو سارا کا سارا خون اس کی جو ذبح کی ہوئی شریان ہے وہاں سے باہر نکل جائے گا، اس کی شاہ رگ سے باہر نکل جائے گا۔ اس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا جو دل ہے وہ زندہ رہے گا، اور سارا کا سارا خون نکلنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ گوشت پاک ہو جائے گا اور مسلمانوں پر حلال ہو جائے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسری، جس میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں مردہ یا ایسا جانور جو کہ زخم کیا گیا ہو یا اس کو ہم مار دیں اس کا گوشت کیوں حلال نہیں ہے۔ جب ہم کسی جانور کو مار دیتے ہیں یا ایسا جانور جس کو قتل کر دیا گیا ہو اس کو اب جو ہے نا اس کا خون نکلنے کا راستہ تو موجود نہیں ہے، جو اس کا جو ہے نا جہاں سے وہ نکل جائے تو اس کا خون جو ہے وہ جسم میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ دل اسی وقت مردہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا دل مردہ ہونے کی وجہ سے خون اس کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور اس گوشت کا جو ہے وہ ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اس چیز کو، تو وہ مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی تحقیق سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم کسی مچھلی کو جو ہے وہ کیوں ذبح کیے بغیر کھا لیتے ہیں، تو سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے تو انہیں پتہ چلا ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کے جسم میں جو بلڈ ہے وہ سارا کا سارا اس کے منہ میں موجود گلز میں آ جاتا ہے، اس کے گلڑوں میں آ جاتا ہے۔ اس گلڑوں میں آنے کی وجہ سے اب اس کے جسم میں موجود خون نہیں ہوتا، تو اس کا دل جو ہے وہ اس کا گوشت جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب مچھلی کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے جسم میں کوئی خون نہیں ہوتا۔ اب ہر باڈی کے اگر وہ اس کے اندر خون نہ موجود ہو تو وہ زندہ کیسے رہے پانی میں بھی؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ کے قدرت، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے جسم میں یہ نظام پیدا کیا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ جب وہ پانی سے باہر نکلے گی تو خود بخود اس کا جسم جو ہے اس میں سے سارا خون جو ہے وہ سرکولیٹ ہو کے اس کے منہ میں آ جائے گا، اور وہ سارا گلز میں جو ہے وہ جمع ہو جائے گا، اور مچھلی جو ہے اب اس کے جسم میں خون موجود نہیں ہے تو وہ وہاں پہ جذب نہیں ہوگا، اور جب جذب نہیں ہوگا تو اس کے جو گوشت کی کوالٹی ہے، جو اس کے نیچر ہے وہ چینج نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے ہی مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ مچھلی آپ لوگوں پر حلال ہے، آپ جو ہے اسے کھا سکتے ہیں۔ تو ہمارا نبی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا گئے تھے کہ مچھلی جو ہے وہ مسلمانوں پر حلال ہے، اور یہ آج تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ جو ہے نا کیوں مچھلی حلال ہے اور کیوں جو ہے نا وہ اس کو کھا سکتے ہیں، کس وجہ سے جو ہے ہم مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کو کھا لے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے نبیوں کو، اپنی عوام کو، تمام مسلمانوں کو، آنے والی کو شروع سے ہی بتا دیا تھا کہ جو ہے نا آپ لوگوں پر حلال گوشت وہ کس طرح واجب ہے۔ کیوں اللہ کے نبی جو ہے وہ آج کی تحقیقات پر جو ہے وہ لازم نہیں تھے، ان کو وہ جو ہے سب علم جاننے والے ہیں، تو انہوں نے جو ہے تو جو نبی
آج کے سائنسدان جنہوں نے اتنی تحقیقات کی، آج کے جو ہے وہ سائنسدان سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ثابت کر رہے ہیں، کیا وہ نبی آج ہمارا وہاں پر موجود حال نہیں جانتا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی پر جو ہے نا ہمیں درود بھیجنا چاہیے، اس کے حکم کو بجا لانا چاہیے، تاکہ ہمیں آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیابی ملے۔ اور اللہ کے نبی نے قرآن مجید میں بھی یہ تمام احکامات کو بتا دیا تھا کہ مچھلی جو ہے وہ مسلمانوں پر جائز ہے، اور بار بار حکم ہوا ہے کہ آپ پر جو ہے نا مچھلی کو کھا سکتے ہیں۔ تو اب سردیوں کا موسم آئے گا، کئی جو ہے وہ کفار جو ہے وہ اس بات پر جو ہے مسلمانوں کو ٹونٹ کرتے تھے، تنگ کرتے تھے کہ جو ہے نا اگر آپ لوگوں پر جو ہے وہ ذبح کیا ہوا جانور ہی حلال ہے تو آپ مچھلی کیوں بنا ذبح کیے ہوئے کھاتے ہیں؟ تو تحقیقات جو ہے وہ جب سائنسدانوں نے کرنا شروع کی تو ان کو اس بات کا بھی جواب مل گیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مسلمانوں کو غلط چیز نہیں بتائیں گے۔ اگر ہم میں سے کسی کا بھی یہ یقین نہ ہو یا کسی بھی بات پر ان کے سے جو ہے وہ اتفاق نہ ہو تو ہم دین سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تحقیقات آج بتائی جا رہی ہیں کہ اس طرح عمل کریں گے تو جو ہے نا وہ خون پاک ہو جائے گا، لیکن ہم اپنے نبی کے حکم کے مطابق تب سے یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تو گوشت پاک ہوگا۔ ہم ان تحقیقات کو جو ہے وہ اپنی جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے، لیکن آپ لوگوں کو نالج ہونا چاہیے کہ جو ہے نا کیوں ہمیں جو ہے وہ گوشت کھانا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے وہ یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دی، ورنہ آپ لوگوں کو اگر اللہ کے نبی کا جو ہے وہ کوئی حکم ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس میں کوئی سائنس یا کوئی وجہ نہیں تلاش کرنی۔ اگر آپ وجہ تلاش کرنے لگ جاؤ گے تو آپ لوگ جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ بنا سوچے سمجھے اس پر لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرنا، بلکہ خود اس کی تحقیق کر لینی ہے کہ وہ بات قرآن مجید میں یا احادیث میں موجود ہے کہ نہیں۔ اگر تو موجود ہے تو ہم اس پر جو ہے وہ عمل کریں گے، ادروائز جو ہے وہ کیونکہ آج جو ہے نا مسلمان بھی اپنے جو ہے وہ اس طرح کے آ رہے ہیں کہ اپنے لیکچرز کو اچھا کرنے کے لیے جو ہے نا خود سے جو ہے باتیں بنا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو بات اسی پر عمل کرنا ہے جو کہ حقائق پر مبنی ہو، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن مجید میں جس کا حکم ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔